ڈیلی یہاں پر پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں اور ہمارے پاکستانی بھائی جو ہے وہ پیٹرول پمپوں کے باہر جو ہے وہ قطاریں بنا لیتے ہیں. یہی قطاروں کا رخ آپ کریں نا ایوان وزیر اعظم کی طرف, اسی قطاروں کا رخ ایوان صدر کی طرف کریں نا, اسی قطاروں کا رخ آپ ایوان وزیر اعلیٰ کی طرف کریں نا, تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ عوام جو ہے وہ کس کشمکش کا شکار ہوئی ہے. محمد زبیر ملک پروگرام تعمیر سیرت و کردار میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سب سے پہلے تو ہم آپ کے معذرت خواہ ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ سے دیر سے پہنچی, کیونکہ کچھ فلاحی مصروفیات کی وجہ سے ہم ویڈیو بنا نہیں پا رہے تھے. لیکن کہ ملک اس وقت معاشی بدحالی کا اور برے دور سے گزرا ہے. کبھی پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے, کبھی آٹے کی قلت ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ یہ عجیب سا ڈرامہ جو پچھلے کچھ عرصے سے چلتا آ رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان سے کس طرح سے بچا جائے اور خود کو کن طریقوں سے اپنے آپ کو مثبت رکھا جائے, اسی سلسلے میں دعوت دی ہے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جناب چیئرمین IGSF زین العابدین صاحب کو. جی زین صاحب, آپ نے جیسا کہ ویڈیو کا عنوان آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہمارا اس وقت ملک جس کشمکش میں اور جس دور سے گزر رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے آج ایک اچھے موضوع کا انتخاب کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جن مشکلات کا شکار ہے, میرے مطابق کہ سب سے بڑے ذمہ دار ملک صاحب ہم خود ہیں, جو پچھلے 70-75 سال میں اب تک یہی چوز نہیں کر سکے کہ ہمارا میرٹ کیا ہے اپنے لیڈر کو منتخب کرنے کا. آج آپ مجھے بتائیں کہ 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے ہی علیحدہ ہوا تھا نا, وہ اس کی اکانومی آج ہم سے زیادہ ہے, وہ آج ہم سے زیادہ ترقی کر گیا ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں, آپ افغانستان میں دیکھیں, تمام ممالک جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر پاکستان میں بھٹو کی جو تیسری نسل ہے وہ اس نے کیا کیا ہے جناب, سندھ میں لوگوں کو آٹے کی لمبی لائنوں میں لگایا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں میاں نواز شریف کی جو دوسری نسل ہے وہ کیا کر رہی ہے. تو ہم لوگ تو پچھلے 70-75 سالوں کے اندر جو ہے نا ملک صاحب, آج تک اپنی ڈائریکشن کا انتخاب ہی نہیں کر سکے. یہاں پر جو یونیورسٹی سے گریجویٹ لوگ نکلتے ہیں, جو ماسٹرز کیے ہوئے لوگ نکلتے ہیں, وہ شام کو اوبر اور کریم چلا کر جو ہے وہ اپنے گھر کا جو ہے وہ خرچہ چلا رہے ہیں. لیکن مڈل پاس بعض اوقات کئی لوگ تو ایسے ہیں جو پرائمری فیل بھی ہیں, جو انگوٹھا چھاپ ہیں, وہ ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے ملک کی بھاگ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی تو کیا ملک ترقی کرے گا؟ زین صاحب, ایک بات اس میں بڑی ہی جو سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے ملک میں اکثر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو جی جو گزشتہ حکومت ہے ان کی بدولت یہ سب کچھ ہوا ہے. تو آنے والی حکومت اپنی پچھلی حکومت پہ الزام لگاتی ہے. ہم کب تک یہ سنیں گے کہ جی انہوں نے یہ کر دیا تھا, انہوں نے ایسے معاہدے کیے تھے, انہوں نے یہ کر دیا تھا, کبھی کسی پہ بلیم کر دینا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس وقت گورنمنٹ اعلان کرے نا کہ رات کے 12 بجے ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, لوگ سڑکوں پر احتجاج کرنے نہیں نکلیں گے. لمبی قطاریں آپ کو جو ہے نا وہ 3-3 4-4 کلومیٹر لمبی قطاریں پیٹرول پمپوں کے باہر نظر آ جائیں گی. تو جب قوموں کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں نا تو وہ اس طرح سے کیا کرتی ہیں. یقین کیجئے اس کے سب سے بڑی ذمہ داری اخلاقی طور پر آپ بھی ذمہ دار ہے, میں ذمہ دار ہوں, ہر پاکستان کا شہری ذمہ دار ہے جو آج تک ان کا احتساب نہیں کر سکا. یقین کیجئے میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. یہاں پر اسی طرح کہ جتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اپنے سے چھوٹے عہدے والوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. یہاں پر ڈیلی یہاں پر پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں اور ہمارے پاکستانی بھائی جو ہے وہ پیٹرول پمپوں کے باہر جو ہے وہ قطاریں بنا لیتے ہیں. یہی قطاروں کا رخ آپ کریں نا ایوان وزیر اعظم کی طرف, اسی قطاروں کا رخ ایوان صدر کی طرف کریں نا, اسی قطاروں کا رخ آپ ایوان وزیر اعلیٰ کی طرف کریں نا, تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ عوام جو ہے وہ کس کشمکش کا شکار ہوئی ہے. زین صاحب, ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے بیوروکریٹس وزیر ہیں, ان لوگوں کو تو پیٹرول مہنگا ہونے پہ فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ ان کو تو کوئی مطلب لم سم ان کی حکومت کی طرف سے یا جن کی بھی طرف سے ان کو مراعات یا جو بھی فیسلٹی تھی وہ ملتی ہے. تو جو پیٹرول ڈلوانا ہے وہ تو غریبوں نے ڈلوانا ہے. تو کیا کبھی ان کو احساس نہیں ہوتا؟ یا سب سے پہلے تو ان لوگوں کو جو مفت کے پیٹرول ملتے ہیں نا, ان کی گاڑیوں میں ڈلتے ہیں, یہ بند ہونے چاہیے. سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے. اور یہ قاضی وقت کا جو ہے یہ اس کے کندھوں پہ بڑی اہم ذمہ داری ہے ملک صاحب. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ کام ان کے کندھوں پر جو ہے وہ ایک ذمہ داری کی طرح جو ہے وہ عائد ہوتا ہے
کہ سب سے پہلے یہ جو بیوروکریٹس کو 4-4 5-5 گاڑیاں آگے پیچھے ملی ہوئی ہیں اور ہر گاڑی کا پیٹرول یوٹیلائز ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کے پیسوں سے ہوتا ہے؟ یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے زین صاحب اکثر ایک بات سنی ہوتی ہے کہ جی پیٹرول جب بڑھتا ہے تو لوگ بجائے احتجاج کے سڑکوں پہ نکلاتے ہیں، تو اس میں کیا عوام بھی ذمہ دار ہے؟ ان کا نکلنا تو وہ تو اپنے سورس آف انکم کو دیکھ کے وہ تو اپنے کچھ دنوں کو بہتر بنانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو بھی یہ چیزوں کا ہوتا ہے؟ ملک صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، ایک غریب شخص مجھے ایک سمپل سی آپ بات بتائیں کہ عام ایک گریجویٹ پرسن جو سٹارٹنگ سیلری لیتا ہے نا 20-25-30 ہزار روپیہ لیتا ہے، 300 روپیہ یا 272 روپے لیٹر پیٹرول اگر وہ اپنی موٹر سائیکل میں ڈلوا کے جاتا ہے، ایک دن کا 500 روپے آپ لگائیں تو مہینے کے بعد 15,000 اس کا اگر پیٹرول پہ نکل گیا، گھر کے بل کے اوپر نکل گیا، تو وہ کھائے گا کیا؟ بچوں کے لیے کیا لے کے جائے گا؟ گھر کے اخراجات کہاں سے پورے کرے گا؟ غریب تو مر گیا اس ملک کے اندر۔ اور یہی جو ہے وہ مغربی قوتیں چاہتی تھیں کہ پاکستان کو وہ اور تو کسی طرح توڑ نہیں سکتے، تو انہوں نے دو چیزوں کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، یہاں کی معاشی صورتحال کا اتنا بیڑا غرق کر دیا جائے کہ یہاں کا گریجویٹ، یہاں کا پڑھا لکھا نوجوان اپنی آخری امید ملک کو چھوڑ کے باہر جانا سمجھے۔ زین صاحب ایک بات میں نے جو آپ سے پوچھنی تھی جو کہ بڑی ضروری بھی تھی، وہ یہ تھی کہ ملک میں بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے، لوگ اپنا خرچہ پورا نہیں کر پاتے، رات کو کھانا نہیں لے کے آتے اپنے بچوں کے لیے، تو ایسے موقع پہ وہ افراد کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کے لیے اگر اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے اس وقت، تو کہنا بھی بڑا ایک عجیب سا ہوتا ہے کہ ہمارا خود کا رونا نکل آتا ہے انسان کا کہ جب ایک مزدور کی طرف دیکھتا ہے جس کو دیہاڑی نہیں ملتی وہ کس طرح کرتا ہوگا۔ تو ملک صاحب مشکلات، خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سب کو یاد ہوں گے کہ میرے دور حکومت میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا سو گیا تو روز محشر عمر اس کا بھی جواب دیا ہے۔ وہ خلیفہ وقت تھے۔ یقین کیجئے کہ یہ جو اعلیٰ کرسیوں پر منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کو دنیا میں تو عیش و عشرت ملتی ہے، آخرت میں وہ ایک عدالت لگنی ہے، اور اس عدالت میں یہ لوگ آپ کے میرے ہر ایک کے ساتھ کیے ہوئے سلوک کا جواب دہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں ملک صاحب آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تخت پر نہیں آئے گا، جب تک ملک کے اندر اسوہ حسنہ کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا، آپ کی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے نہیں ہوں گے، تو آپ مجھ سے لکھوا لیجئے کہ اس ملک میں کبھی بھی بہتری نہیں آئے گی۔ یورپ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یورپ ترقی کر رہا ہے، وہ بے حیا ملک ہے، بے حیا ممالک ہے، وہاں پر پھر بھی ترقی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مذہب کے اندر جو ان کو ایک ڈائریکشن بنا کے دی ہوئی ہے نا ملک صاحب، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن ہمارا مذہب ہمیں پردہ سکھاتا ہے، ہم پردہ نہیں کرتے۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ آپ ایمانداری کریں۔ ابھی آٹے کی قیمت مہنگی ہوگی نا، آپ دیکھیے گا کہ ذخیرہ اندوز کیسے اٹھا اٹھا کے آٹے جو ہے وہ اندر رکھ لیں گے۔ ابھی رمضان آنے والا، آپ دیکھیے گا کہ رمضان کے اندر جس کی دکان کے باہر اتنا بڑا جو ہے وہ صلاۃ والسلام یا اللہ یا خیر لکھا ہوگا، اس دکان میں اتنی زیادہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہوگی۔ زین صاحب اس حالات میں صرف اتنا سا پوچھوں گا کہ آپ نوجوان نسل کو اور پاکستانی کو کس طرح سے مثبت رہنے میں کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ آپ کا، میرا، ہم سب کا اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، یہ ملک تو ہمارا ہے نا، یہ جو لوگ یہاں پر 70 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ان لوگوں نے تو علاج کرانے کے لیے بھی باہر جانا ہوتا ہے، آپ نے اور میں نے یہاں پہ رہنا ہے، ہمارے نوجوانوں نے یہاں رہنا ہے، ہماری نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے۔ تو نوجوانوں سے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس دفعہ جب یہ لوگ الیکشنز کے لیے آپ کے پاس آئیں، اچھے پڑھے لکھے امیدوار کا انتخاب کریں، مڈل کلاس گھر کے لوگوں کو پروموٹ کریں جو ایوانوں میں جا کر آپ کے مثبت فیصلے کریں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق آپ کے فیصلے کریں۔ اور جب تک یہ فیصلے نہیں ہوں گے، یقین کریں آپ کبھی روز سنتے رہیں گے کہ بجلی کا یونٹ مہنگا ہو گیا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، اور آپ لوگ اسی طرح جو ہے وہ ذہنی مریض بنتے رہیں گے۔ تو میں میرے نوجوانوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اچھے لیڈر کا انتخاب کریں۔ آپ خود اگر پڑھے لکھے ہیں، آپ خود آگے آئیں، ایک اچھی پارٹی کا انتخاب کریں، اچھی پارٹی کا انتخاب کرنے کے بعد آپ خود اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے بنیں۔ میرے ملک کے جو طلبہ ہیں، یہ ایک وقت میں انشاءاللہ تعالی جو کوئی وکیل بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، انشاءاللہ انہی لوگوں نے ملک کی بھاگ دوڑ کو آگے لے کر جانا ہے۔ تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ملک سے مایوس نہ ہو، مایوسی گناہ ہے۔
मुल्क से बिल्कुल मायूस ना हो, मुल्क से मोहब्बत करें, इश्क करें। और इश्क जो है वो आपका मुल्क से जो है वो यही है कि आप खुदारा इस मुल्क से मायूस होकर इस मुल्क को छोड़ के ना जाएं। अगर घर के अंदर कभी हालात बुरे हो जाते हैं तो उनको बेहतर किया जाता है, घर को छोड़ के नहीं जाया जाता। तो आपका मुल्क आपका घर है, इसको छोड़ के जाने के फैसले मत कीजिए। इसके लिए बेहतरी के लिए आप फर्दन, आप, मैं या हम जो भी कोई बेहतर काम कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। जी जैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मायूसी की घड़ी में अवाम को आपने जिस तरह से जो बातें कन्वे की हैं, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे मुल्क के अवाम इस चीज़ को समझेगी। इस मुश्किल घड़ी में मैं सिर्फ अपने हुक्मरानों से हाथ जोड़कर यही गुजारिश करूंगा कि खुदारा अब गरीब तबके का, छोटे तबके का लाजमी सोचें कि उसका किस तरह से गुजर बसर करना कितना मुश्किल हुआ है। इसी के साथ ही इजाज़त दें ज़ुबैर मलिक को, चेयरमैन IJSS ज़ैनुल आबिदीन साहब को। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।